آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی ملیشیا کی، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ملیشیا کتنا پرانا ملک ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جب جنوبی مشرقی ایشیا کا ایک خطہ گھنے جنگلات، اونچے پہاڑ اور ندی نالوں پر مشتمل تھا۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے جو شکاری، کسان اور ماہی گیر تھے۔ یہ سرزمین آج ملیشیا کہلاتی ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ ملیشیا کتنا پرانا ہے؟ کتنا قدیمی زمانے سے ملیشیا موجود ہے؟ جی ہاں، ملیشیا 4000 سال پرانا ملک ہے۔ 4000 سال پہلے کے علاقے سیمبیلان، پیننگ اور سراق میں انسانوں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، اور دیگر علاقے جنگلات میں رہتے تھے اور قدرتی وسائل پر انحصار کرتے تھے۔ اور وقت گزرتا گیا اور ہندو اور بت پرست کی تہذیبوں نے اس خطے کو چھو لیا۔ 1500 سال قبل یہ علاقے ہندو بت پرست ریاستوں کا مرکز بننے لگا، خاص طور پر کیدا اور ملاکا۔ چینی اور ہندوستانی تاجر یہاں آتے اور مصالح، ریشم اور ہاتھی دانت کا تبادلہ کرتے۔ 14ویں صدی میں اسلام کی سرزمین میں داخل ہوا۔ عرب تاجروں اور مبلغین نے یہاں دین کا پیغام پہنچایا۔ ملاکا سلطنت پہلا اسلامی ریاستی نظام تھا جو اس ایک طاقتور تجارتی بندرگاہ بھی تھا۔ سلطان مظفر شاہ جیسے بادشاہوں نے اسلام کو فروغ دیا اور شریعت کو ریاستی نظام کا حصہ بنایا۔ ملیشیا کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب یورپی طاقتوں اس خطے کے اندر داخل ہوئے۔ 1511 میں پرتگالیوں نے ملاکا پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی دور میں ملیشیا کو ترقی کے لیے بدلا گیا۔ ٹن اور ربڑ کے پیداوار کو فروغ ملا، لیکن مقامی باشندے مزدوری پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ تعلیمی نظام بہتر ہوا، مگر انگریزوں نے سارا نظام اپنے طریقے سے چلایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ملیشیا کی باغ ڈور جاپان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس پریشان کن دور میں ملیشیا کے لوگوں کو خود مختاری کی اہمیت سکھائی۔ اور ملیشیا کے لوگ جانتے تھے کہ انہیں آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ جو خود مختاری وہ چاہتے تھے وہ آزادی کے بعد ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ آزادی حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، جبکہ حالات ان کے حق میں بہتر نہیں تھے، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا تھا۔ جبکہ ایک پرانے دور جس وقت کے نہ تو کوئی ٹیلی فون کا نظام زمانے میں ان کی آزادی کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ قدم با قدم وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک دن ان کی یہ کوشش رنگ لے آئی۔ بالآخر 31 اگست 1957 کو ملیشیا کو آزادی حاصل ہوئی، اور ان کے لیے یہ سب سے بڑا انعام تھا۔ آزادی کے بعد ملیشیا نے قدم با قدم ترقی کا سفر شروع کیا۔ ابتدائی سالوں میں زراعت اور بنیادی صنعتیں معیشت کا مرکز تھیں، مگر جلد ہی حکومت نے نیا پروگرام پالیسی NEP متعارف کروائی، جس کا مقصد غربت کو کم کرنا اور تمام قوموں میں معاشی توازن پیدا کرنا۔ 1980 کی دہائی میں وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دور میں جدید ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ انہوں نے پروگرام 2020 پیش کیا، جس میں مقصد یہ تھا کہ ملیشیا ایک ترقی یافتہ ملک بنے۔ آج کا ملیشیا ایک ماڈرن، صنعتی اور تعلیمی طور پر مستحکم ملک ہے۔ کوالالمپور جیسے شہر میں عمارتیں بین الاقوامی ترقی یافتہ پیٹروناس ٹوئن ٹاور اور اس کا عالمی نشان جو کہ بن چکا ہے۔ IT، سیاحت، تعلیم اور الیکٹرانک کی بڑی صنعتیں ہیں۔ ملیشیا نے ماحول اور تہذیب دونوں کو سنبھال رکھا ہے۔ اس کے جنگلات، ساحل اور شہر کی خوبصورتی نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچے رکھا ہے۔
مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود مختلف مذاہب کے لوگ یہاں امن سے رہتے ہیں۔ ملیشیا کی کہانی ایک جنگلوں سے بھرپور خطے سے لے کر جدید شہروں اور صنعتوں والے ملک تک کا سفر ہے۔ اس قوم نے غلامی، جنگ اور غربت جیسے مراحل سے گزر کر آج خود اعتمادی، ترقی اور عالمی احترام حاصل کیا ہے اور دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر قوم متحد ہو اور تعلیم کو فروغ دے اور لیڈر مخلص ہوں تو کوئی بھی ملک ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔